اسی طرح یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. وہ علامتیں جن کا پچھلی کتابوں میں ذکر کیا اور آج بھی بہت سی علامتیں موجود ہیں. آج بھی آپ تورات اور انجیل اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اس میں ملیں گی. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ انی رسول اللہ علیکم. اللہ فرماتے ہیں یہودیوں اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، موسیٰ کی تصدیق بھی کرتا ہوں، ومبشرا برسول، اور ایک ایسے رسول کی خوشخبری سناتا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا. اگلا نمبر اس کا ہے، میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہیں آئے گا. اسمہ احمد، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ احمد نام کا کوئی نبی آج تک پیدا نہیں ہوا. عیسائیوں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ بتاؤ یہ بشارت جو تورات میں آج تک موجود ہے، انجیل میں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو وہ کون تھا؟ کہاں ہے وہ؟ کدھر ہے وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت یہ بھی پچھلی کتابوں میں، نبی الملاحم، کہ آنے والا آخری جو نبی ہے وہ گھمسان کی جنگوں والا نبی ہوگا. یہ بھی علامت. کونڈے کھانے والا بولو بھائی نہیں ہوگا. مردوں کی دیگیں اور بریانیاں کھانے والا، مردوں کے نام پہ قوم کا پیسہ کھانے والا، بول دیں بھائی ابھی سے کیوں روزہ لگ رہا ہے. ٹینٹ اور تمبو لگا کے تیجے اور 40 میں کھانے والا نہیں. نبی الملاحم، گھمسان کی جنگوں والا نبی. کتنے انبیاء آئے ہیں، جنگ کا موقع نہیں ملا، اور بعض انبیاء آئے ان کو موقع تو ملے مگر اللہ نے طاقت اتنی دی کہ ان کو گھمسان کی جنگیں نہیں لڑنی پڑی. سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی پاور تھی کہ وہ دھمکی سے ہی کام چلا لیتے تھے. ملکہ سبا کو دھمکی دی آجا انسان بن کے، وہ آ گئی، اس نے بولا نہیں لڑ سکتے بھائی ان سے. لیکن ہمارے نبی کے پاس زیادہ طاقت اور قوت نہیں تھی. 313 کے 1000 سے مقابلے. نبی الملاحم، گھمسان کی جنگوں والا نبی. یہ بھی ایک علامت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. زندگی لڑائی میں گزرے گی، موت کے وقت بھی لڑائی کے لیے لشکر روانہ ہو رہا ہوگا، اور دنیا سے جانے کے بعد آپ کے ساتھی بھی جنگوں میں مصروف ہوں گے، لڑتے رہیں گے ساری زندگی. یہ امت تلوار چلاتی رہے گی، کبھی اس پہ حملے ہوں گے، کبھی یہ حملے کرے گی، شہداء کی کھیپ اللہ کے دربار میں بھیجتی رہے گی، یہاں تک کہ نبی نے بشارت دے دی الجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال. فرمایا جب سے اللہ نے مجھے بھیجا میری امت میں تلوار لڑائی چلتی رہے گی، جنگیں ہوتی رہیں گی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کے دجال کو قتل کر دیں. مسلسل اس وقت تک اس امت میں لڑائی چلتی رہے گی. جہاد اور لڑائی اس امت کا ترہ امتیاز ہے، پہچان ہے اس امت کی. یہ امت بزدل نہیں ہے. دیکھو جہاد اس امت میں کیوں ہے، یہ بھی ایک آپ کو بات بتا دوں معذرت کے ساتھ. لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ کدھر آ گیا ہے، چینل تبدیل ہو گیا ہے. دیکھو یہ ایسا ہی نہیں ہے جہاد. اللہ نے ابراہیم کو جو 2 بیٹے دیے تھے نا، ایک اسماعیل اور اسحاق، دونوں کی الگ الگ صفات تھیں. اسماعیل کی صفت اللہ نے بیان کی حلیم، بردبار، برداشت کرنے والا. اتنی برداشت کہ اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے لٹا دیا اور اف نہیں کیا. معلوم ہے نا بھائی سوال آپ، خواب کس کو آیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. جب بیٹے سے کہا تو بیٹا فوراً بولو بھائی تیار. یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جس بات کا خدا نے حکم دیا کر گزرے، کر دے ذبح، مجھے اللہ حکم دے رہا تو آپ کر دیں.
حضرت اسماعیل اللہ کے حکم پہ کٹنے کے لیے تیار ہو گئے. اسحاق علیہ السلام دوسرے بھائی تھے، ان کی صفت اللہ نے قرآن میں متعدد مقام پر بیان کی. بشرناہ بغلام علیم، علم والے، جاننے والے. اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے جو اولاد دی ان میں اکثریت یہودیوں کی ہے. وہ علم کے اثرات یہودیوں میں آج تک منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں. تعلیم میں ہم سے، بولو بھائی، آگے. ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے، لیکن کٹنے میں ہم سے آگے، قربانی میں ہم سے آگے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں جو نبی آیا وہ اسماعیل کی اولاد میں تھا، اور اسماعیل اللہ کے لیے کٹنے والے تھے. یہ امت آج تک کٹ رہی ہے اور قیامت تک کٹتی رہے گی. آج بھی مشاہدہ ہو رہا ہے. آج بھی یہودی، یہ جو امریکہ افغانستان میں لڑا تھا، حقیقت یہودی ہے. یہ پوری ٹیکنالوجی اور تعلیم کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور مقابلہ کرنے والے اس تعلیم اور ٹیکنالوجی سے عاری ہیں. وہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ صرف قربانی سے. بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹنا آپ نے سنا ہوگا، جاؤ دیکھو، جا کے پتہ چلے گا آپ کو. 22-25 سال کا خوبصورت نوجوان بم باندھ کے، بارود باندھ کے امریکی کیمپوں میں گھستا ہے اور 50-100 کو اڑا دیتا ہے. یہ لڑائی ہے ابھی. یہ اس امت کی پہچان ہے. اسماعیل نے اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے لٹایا، یہ بھی ایک قسم کا فدائی حملہ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خود تیار ہو جانا، یہ فدائی نہیں تو اور کیا ہے. آج جو جہاد دنیا میں ہو رہا ہے وہ فدائی حملوں کے بغیر جنگ جیتنا ممکن نہیں ہے. مسلمان کمزور ہے، طاقت ان کے پاس ہے، لیکن فدائی حملہ ان اپنی شرطوں کے ساتھ ہو. یہاں جو ہو رہے ہیں نا فدائی حملے، ادھر گئے کسی ایمان بگاڑے میں پھٹ گئے، یہ جائز نہیں ہے، خودکشی ہے. یہ جس نے قربانی دینی ہے فدائی حملے کی، جاؤ افغانستان کی سرزمین پہ جہاں لڑائی ہو رہی ہے، میدان جنگ گرم ہے، جاؤ 25-30 امریکیوں کو پھڑگا کے آ جاؤ، انشاءاللہ جنت ملے گی. اور اگر یہاں ادھر ادھر پھٹنے کی کوشش کی تو فساد برائے فساد کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ ایک موضوع بڑا طویل ہے، بھی چھیڑتا نہیں پھر چھڑ جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس امت اور اس امت کے نبی کی علامت کیا ہے؟ گھمسان کی، کونڈے کھانے والی امت نہیں ہے. خدا کے لیے چھوڑ دو یہ کونڈے پونڈے. ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نہ کچھ آیا ہوا ہوتا ہے مارکیٹ میں. میں تو حیران ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا. مختلف قسم کی ڈشیں، مختلف موقعوں پہ عجیب عجیب سی چیزیں مسلمان نے ایجاد کی ہوئی ہیں. ابھی جمعۃ الوداع آنے والا، اس میں نئے نئے کپڑے پہن کے آ جائیں گے. ایسا میرے خیال بہت زیادہ آ گیا. میرے بھائی جمعۃ الوداع کی شریعت میں کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. جمعہ ہے، بس جمعہ ایک مبارک دن ہے. رمضان کا جمعہ اور مبارک دن ہے. بس اس میں یہ نہیں کہ اب جو آخری جمعہ ہے وہ کوئی زیادہ مبارک ہے. سب جمعے برابر ہیں، جیسے ویسے ہی رہتے ہیں. اب نئے کپڑے، اچھے کپڑے تو ہر جمعے کو پہننے چاہیے، پہن کے آ جائیں. جمعۃ الوداع کو اضافی پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں ہے. عید کے دن آپ اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے. جو ہماری شریعت نے جو جہاں بتایا ہے وہاں کرنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ایک یہ بھی بتائی گئی